السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ البشیر النذیر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبی ارواحنا فداہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات، آج ہم اور آپ حضور صابر پاک علیہ الرحمۃ والرضوان کے ختم مبارک کے موقع پر اکٹھا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پاک مجلس کو صابر پاک کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمایا۔ بزرگوں نے یہ جو انجمنیں سجائی ہیں، جو نسلاً بعد نسل ہمارے اندر جاری ہے، یہ انجمنیں خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ یقین رکھ کر کے بیٹھیں، یقیناً صابر پاک صالحین میں سے ہیں، بلکہ وہ تو ایسی نگاہ رکھتے ہیں کہ جس پر کرم کی نگاہ ڈال دیں وہ بھی صالحین میں شمار ہونے لگے۔ تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ رحمت الہی ہم پر برس رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس رحمت سے خوب تر فرمائے، ایمان ہمارا ہمیشہ تازہ ہرا بھرا رہے۔ بزرگوں کی نسبتیں انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف پہنچاتی ہیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین علیہ الرحمۃ والرضوان، جو پیر بھائی ہیں حضور صابر پاک کے اور بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ترقی کرتا ہے تو ترقی کر کے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یہ درجے ہیں تصوف میں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔
پہلا زینہ شریعت ہی ہے، اور یہی وہ زینہ ہے کہ اس کے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آدمی شریعت ہی کے ذریعے ترقی کر کے حقیقت اور معرفت اور طریقت کے درجے کو حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے محدث جن کو دنیا محدث اعظم ہند کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ جو میرے آقا شریعت لائے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے دینی معاملات ہیں، یہی شریعت ہے۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ تو حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ انسان ترقی کرتا ہے تو درجہ بدرجہ وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، لیکن وہاں کوئی لغزش ہوتی ہے اور گرتا ہے تو وہ آ کر کے معرفت پر رک جاتا ہے، اور وہاں کوئی لغزش ہوتی ہے تو گرتا ہے وہاں سے تو طریقت میں آ کر کے پناہ پا جاتا ہے۔ لیکن جب طریقت سے گرتا ہے، کوئی لغزش ہوتی ہے تو شریعت پر آ کر رکتا ہے، مگر جب شریعت سے گرتا ہے تو سیدھے جہنم میں پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کو چھوڑ کر کے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے سوا جہنم کے۔ یہ شریعت ہی آپ کو بلندی تک پہنچانے والی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ آپ کو خدا تک پہنچانے والا نہیں۔ اس لیے جو شریعت کے احکام علماء پہنچائیں اس پر عمل کریں۔ درجے بہت ہیں، لیکن ان درجوں تک پہنچنا بعد کی بات ہے۔ پہلے جو مسائل ہیں، جو شریعت کی باتیں ہیں، ان کو اپناؤ، انشاءاللہ اپنائے رہو گے، اسی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی۔ اور انہی منزلوں کو طے کرنے کے لیے تو ہم نے اللہ والوں کا دامن پکڑا ہے کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، پر وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ ہم ظاہر پر عمل کرتے ہیں، نیکوں کا دامن تھام رکھا ہے، انشاءاللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پیر طاقتور ہیں۔ جیسا کہ غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیروں کے بھی پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں پیران پیر کہ ان لم یکن مریدی جید فانا جید۔ مرید بنو، بزرگوں کے راستے پر آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، روزوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تو ان کے راستے پر آ گئے تو غوث اعظم جو پیروں کے پیر ہیں، سب پر جن کا فیض جاری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر جید نہیں ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انا جید، میں جید۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے آقا تیرا۔ یہ نسبتیں یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ذریعہ ہیں۔ انہی نسبتوں کو تازہ رکھنے کے لیے ہم اپنے بزرگوں کی یادیں قائم کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی یادیں اور ایسی مہذب انداز میں ادب و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ادب کا معاملہ ہے، جیسا جیسا ادب بڑھتا جائے گا فیض ویسے ویسے بڑھتا چلا جائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ نصیب اور حصہ اور فضل کا ٹکڑا ادب والوں کو ملا کرتا ہے۔ ایک عظیم بات حضور محبوب الہی نے سمجھا دیا ہم کو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا ہے
کہ شریعت سے گرنے کے بعد کہیں قرار نہیں ہے۔ اب اگر ایسا آپ کو کوئی پیر نظر آئے پیر کے لباس میں کہ وہ خود شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس سے کس بنیاد پر مرید ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ ہم دے رہے ہیں؟ پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ ہمارا رسول اللہ تک پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ سلسلہ ہمیں یہاں سے وہاں تک پہنچاتا ہے اور وہاں کا فیض ہمارے دلوں پر جاری کرتا ہے۔ اسی لیے مرید ہونے کے لیے جب پیر تلاش کرنا ہے تو 4 شرطیں دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کا سلسلہ متصل ہو صحت کے ساتھ، کہیں بیچ میں کوئی کٹنگ نہ ہو، بیچ میں کوئی رافضی آ گیا، خارجی آ گیا، سلسلہ کٹ گیا۔ سلسلہ پورا سند صحیح کے ساتھ متصل ہونا شرط ہے، اس لیے کہ جب سلسلہ ہی کٹ جائے گا تو ہمارا تعلق جو روحانیت والا ہے وہ رسول اللہ سے کیسے جڑے گا؟ پھر بزرگوں کے ذریعے جو فیض میرے آقا سے چلتا ہوا آ رہا تھا وہ کٹ گیا بیچ میں، ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اس لیے نمبر 1، سلسلہ سند صحیح کے ساتھ متصل ہونا چاہیے۔ کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نمبر 2، پیر ایسا ہونا چاہیے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر اس کا ہی عقیدہ گڑبڑ ہے تو پھر آپ کو کیا فیض پہنچائے گا اور آپ کو فیض لینے کے لیے کیسے بزرگوں سے جوڑ سکے گا؟ خود وہ کٹا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور پابند شریعت ہو، سلسلہ بھی صحیح ہو، متصل ہو، جڑا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب اور اس کا مسلک صحیح ہو، اور پھر اس کے بعد فاسق مولن نہ ہو، شریعت کا پابند ہو۔ میں نے اسی لیے حضور محبوب الہی کا قول سنا دیا کہ شریعت سے گر کر کے جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسا پیر جو شریعت کا خود عامل نہیں ہوگا وہ آپ کو جنت کیا دلائے گا؟ جنت کسی کے باپ کی گھر کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت ہے۔ جنت چاہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو تھام لو، جنت تمہاری ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ تک پہنچانا ضروری ہے۔ شریعت پر اپنے مریدوں کو رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ درست رکھو، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری سند بھی متصل ہو وہاں تک، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فیض لینا ان سلسلوں کے ذریعے ہمارا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو فیوز و برکات اترتے ہیں وہ رسول اللہ ہی پر اترتے ہیں اور وہیں سے تقسیم ہوتے ہیں۔ رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، کھلاتے ہوئے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلے قائم کیے کہ یہ زمانہ ایک دراز ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور اب یہی شریعت محمدی ہی رہنی ہے، اور بغیر فیض رسول کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو بزرگوں نے یہ سلسلے قائم کر دیے کہ لوگ انہی سلسلوں سے جڑ کر کے رسول اللہ کے قریب رہیں، رسول اللہ کے دامن سے لگے رہیں، اس لیے کہ ساری برکتیں انہی کے دامن میں۔ تو یہ 3 شرطیں یاد آ گئیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، اور ہم اپنے بچوں تک بھی اس کو پہنچائیں کہ پیر ایسے کو بنایا جائے جس کا سلسلہ متصل ہو، شجرہ اس کا معائنہ کر لیا جائے کہیں کٹا تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ اس کا صحیح ہو، تیسرے نمبر پر وہ فاسق نہ ہو۔ فاسق ہوگا، نماز کا تارک ہوگا، داڑھی مڈاتا ہوگا، یا داڑھی
4 انگل سے چھوٹی ایک مشت سے چھوٹی رکھتا ہوگا وہ فاسق مولن ہوگا. جھوٹ اس کا جو ہے شیوا نہ ہو، دغا اور مکر اس کی عادت نہ ہو، یہ ساری چیزیں فسق میں مبتلا کرنے والی ہیں. فاسق مرشد نہیں ہو سکتا ہے. مرشد کا تو معنی ہے رہنما. چند فاسق کو تو مصلی پر چڑھنے کا بھی حق نہیں دیا شریعت نے. شریعت کا جو مسئلہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں گھر کی بات نہیں ہے. 5 آدمی ہیں، قرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتفاق سے کسی کے پاس داڑھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ایک مشت نہیں ہے. تو شریعت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سب الگ الگ نماز پڑھیں. ہاں یہ نہیں کہ اسی میں سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں تو ایک نماز کے لیے بڑھ کر کے مصلی سنبھال لے. نہیں، مصلی سنبھالنے کی ایک ذمہ داری ہے. مصلی اسے دیا جائے گا جو شریعت کا پابند ہوگا. تو جب نماز کا امام نہیں بن سکتا ہے تو ہماری روحانیت کا امام فاسق کیسے بن سکتا ہے؟ اس تیسری شرط پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ فاسق مولن نہ ہو، وہی ہمارا مرشد ہو سکتا ہے. اور جو خود فسق و فجور میں مبتلا ہوگا وہ مرشد نہیں بن سکتا ہے. شریعت کا پابند ہونا سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی مرشدین کاملین سے ہمیں سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور اچھے پیر سے اپنا رشتہ جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، پیر کے لیے ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، با کرامت ہونا ضروری ہے، لیکن سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ تو ہونا ضروری ہے. سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت بتایا گیا. بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت. ہم عام طور سے کرامت زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل کرامت ہے وہ کیا ہے؟ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا. الاستقامت، شریعت پر استقامت حاصل ہونا، شریعت پر قائم رہنا، یہ کرامت سے بڑھ کر کے. اس لیے کہ خرق عادت تو ایک جوگی بھی دکھا دیتا ہے، ایک جادوگر بھی خرق عادت کام کر کے دکھا دیتا ہے، ہوا میں اڑ کر کے دکھا دیتا ہے. لیکن استقامت کے ساتھ جو خرق عادت اور عادت کے خلاف کام صادر ہوتا ہے، دین پر عمل کے ساتھ خرق عادت جو فعل وجود میں آتا ہے، یہ غیر نبی سے اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں. اگر صرف خرق عادت کی بات رہی تو جوگی اجے پال بھی تو ہوا میں اڑ رہا تھا، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے شریعت کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا. اس شریعت کو تھامتے ہوئے آپ نے خود نہیں اپنے کھڑاؤں کو ہوا میں اڑا دیا اور کھڑاؤں اس کو لے کر کے مارتے ہوئے زمین پر پہنچا دیتے. استقامت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. حضور صابر پاک علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ نے پہلے بھی سماعت کی. 2-3 باتیں جو مجھے موقع سے یاد آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں اور پھر انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھا دیا جائے. اس لیے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہر مہینہ قائم رہنا ہے اور خود بھی آئیں اور بھی تعداد بڑھائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. کچھ باتیں بھی پہنچائی جاتی رہیں گی. یہی سب سلسلہ جب قائم رہے گا تو ہمارے ایمان کی کھیتی کو اس کے ذریعے کچھ چھینٹے ملتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ کھیتی ہری بھری رہے گی. کھیتی کر کے آپ چھوڑ دیں، کھیتی باڑی والے زیادہ ہیں تو ایک مثال سمجھا دوں. مثال سے آپ غلہ زمین میں ڈال کر کے چھوڑ دیں تو کھیتی ظاہر سی بات ہے پانی نہیں دیں گے تو مرجھا جائے گی. غلہ ڈالا ہے، آپ نے کھاد ڈالا ہے، آپ نے اس کی جتائی کی ہے، آپ نے جب اس میں محنت کیا تو اب اس کا خیال بھی رکھیں. اس کا خیال کیا ہے؟ آدمی دیکھتا ہے کہ کیڑے لگنے والے دوا بھی چھڑکتا ہے، دیکھتا ہے زمین سوکھ رہی ہے تو پانی بھی دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کھاد کی ضرورت ہے تو زمین میں کھاد بھی ڈالتا ہے. اس میں ایسے پودے آ گئے ہیں جو
ہمارے درختوں کو، ہمارے جھاڑ کو نقصان پہنچا رہے تو اس کو آدمی صاف بھی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایمان کی کھیتی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے تو اس کو اگر سرسبز و شاداب رکھنا ہے تو اس کی خدمت کرتے رہو، ایمان چمکے گا، اس کے سائے میں تم بھی چمکو گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ہر وقت ضروری ہے۔ حضور صابر پاک علیہ رحمت و رضوان، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ میں آپ کو شریعت کی ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب صابر پاک کے والد کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ ان کو بہت صدمہ پہنچا۔ 1 سال تک تو ان کی یہ حالت رہی کہ گم سم رہا کرتے تھے والد کی یاد میں، اور 7 سال کی عمر سے 5 وقتہ نماز کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، تہجد گزار ہو گئے تھے۔ آج تو ماننے والے سوچتے ہیں کہ دھوم دھڑاکا اور خوب طبلے بجائیں تب صابر پاک کے صحیح مرید ہوں گے۔ صحیح مرید تب ہوں گے جب مصطفیٰ کے سنتوں کے عامل ہو جائیں گے، جب مسجدوں کو بھر دیں گے، جب اپنے گھروں کو نماز گاہ بنا دیں گے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ 7 سال سے تہجد کے پابند ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ ریاضت و مشقت بہت اٹھاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزہ ہے تو روزے پر روزہ، تصور میں گم ہے تو گم ہے، کھانے پینے کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ اس طرح ریاضت و مجاہدہ کی زندگی آپ بچپنے سے گزار رہے ہیں۔ والدہ کبھی کبھی فرماتی کہ بیٹے صابر ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی اتنی مشقت نہ اٹھائیں، تو آپ فرماتے ماں محبت تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنی جان قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، وہ آپ کی شان ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ ان کے معاملات الگ تھلگ ہیں، یہ قرب الہی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، تو اس کے لیے سوچا کہ اعلیٰ تعلیم بھی دلا دی جائے، اس لیے کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ شریعت میں سب سے پہلے جس چیز کا اعلان ہوا ہے قرآن کے ذریعے، اس میں علم ہی کا ذکر ہے، اس لیے کہ ساری جو چیزیں ہیں ان سب کا تعلق علم سے ہے۔ میرے آقا نے خود بھی فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ نہ پڑھنے لکھنے اور علماء سے دور رہنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان تو پھرتا ہی رہتا ہے، اس کے چیلے پھرتے رہتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی ہے لوگوں کو پھنسانا۔ اب علم کی روشنی نہیں ہوتی ہے تو آدمی کبھی کبھی پھنس جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے علم کو اہمیت دی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سوچا کہ اعلیٰ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی کام لینا چاہتا ہے۔ تو آپ کو کہیں زیادہ تلاش کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے بھائی کا آفتاب خود آفتاب ولایت بن کر کے آسمان ولایت پر اس وقت چمک رہے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ صابر پاک کے سگے ماموں ہیں۔ آپ کی والدہ نے سوچا کہاں لے جائیں، مشورہ کیا کہ اپنے بھائی ہی کے پاس پہنچا دیں، وہاں ظاہری علم بھی دے دیا جائے گا، علم شریعت بھی مل جائے گا اور علم طریقت بھی عطا کر دیا جائے گا۔ مشورہ لیا، سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہاں صابر پاک کے مناسب ہے۔ لے کر چلتی ہیں ہرات سے، کہاں پہنچتی ہیں؟ پاک پٹن، اور اپنے بھائی کی بارگاہ میں اپنے شہزادے کو پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی جان تعلیم و تربیت اس شہزادے کی فرمائیں۔ آپ کے گود میں ڈال دیا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں جان کے گود میں ہیں۔
ایک جملہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ میرے دادا جان 3 سال بعد انتقال کر جائیں گے. کیا فرمایا صابر پاک نے؟ کہ میرے دادا جان 3 سال کے بعد انتقال فرما جائیں گے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صاحبزادے یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ تو بغداد میں ہیں اور تم یہاں سے بیٹھے بیٹھے کس طرح تم خبر دے رہے ہو؟ تو صابر پاک نے فرمایا ابھی بچپنا ہے، 7-8 سال کی عمر ہوگی مشکل سے. آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی. سبحان اللہ. جو دل کو یاد الہی سے بسا لیتا ہے اس کے دل میں خدا کی خدائی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، پوشیدہ نہیں رہتی ہے. کہا کہ ماموں جان میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کیا، دل کی طرف نگاہ کیا تو میرے والد کا چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور میرے والد 3 انگلی سے اشارہ کر رہے تھے. وہ انگلی کا اشارہ میں نے اپنے دادا جان کے موت کی خبر سمجھی اور جیسا آپ نے فرمایا تھا 3 سال بعد بغداد مقدس کی سرزمین پر صابر پاک کے دادا جان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اللہ والوں کی روشن ضمیری. سب اللہ والوں کی یہ شان ہے. دل روشن کرنے کی ضرورت ہے، تصویریں یار کو دل میں رکھنے کی ضرورت ہے. آج تو لوگ موبائل اور کیمرے میں لینا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عقیدت یہی ہے کہ میرا پیر میرے موبائل میں رہے. ارے پیر کو موبائل میں مت رکھو، پیر کو اپنے دل میں رکھو. ہاں، اور ایسا جماؤ کہ نگاہ جب دل کے طرف جھکے تو پیر کا تصور ہمارے سامنے اس کی تصویر کی شکل میں نظر آ جائے. یہ کوشش کرو. آج تو جہاں پہنچے بس شروع. بہت سی مجلسوں سے اعراض کرنا پڑتا ہے تعلق ہوتے ہوئے. ہم تو بھائی اس کو ناجائز ہی سمجھتے ہیں اور الحمدللہ اس سے بچتے ہیں اور بچنا بھی چاہیے. تصویر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حرام تصویر کھنچانا ہے. اشد حرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشد عذاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو تصویر کھینچتے ہیں اور شوق سے کھینچواتے ہیں. اب ایسے کوئی کھینچ لے پیچھے سے چپکے سے بات دوسری ہو گئی، لیکن شوق سے کھینچواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے. کیوں لوگ دین میں ایسی گڑبڑیاں پیدا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا دل روشن کرنے کی ضرورت ہے. بزرگوں سے ہماری نسبت جو جڑتی ہے اس کا مقصد ہمیں اپنے وجود کو صاف کرنا ہے. شریعت چھوڑ کر کے صرف پیر صاحب کا نام لینا کافی نہیں ہوگا. پیر بنایا ہی ہم نے اس لیے ہے کہ ہم اس کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرتے رہیں اور کہیں اگر پھسلیں تو میرا پیر ہمیں سنبھال لے. اور چلو پیر کے اندر نہیں تو سلسلہ متصل ہے تو پیر کا پیر روشن ضمیر ہے. اچھا سلسلہ متصل وہ بھی اس لائق نہیں ہے تو اس کا پیر روشن ضمیر ہے. پیرانے پیر روشن ضمیر ہے. ہمارے صابر پاک روشن ضمیر ہیں کہ نگاہ اٹھاتے ہیں دل کے طرف تو بغداد تو گئے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے والد پاک کی تصویر آپ کے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے اور والد پاک کیا اشارہ کرتے ہیں اس کی خبر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی نسبتیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے مضبوطی سے قائم رکھے اور انہی نسبتوں کے سائے میں اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حقیقت یہی ہے اپنے عبادتوں پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری عبادت ہی کیا ہے؟ لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے آقا نے فرما کر کے ہم جیسوں کو بھی تسلی عطا کر دی ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو تصوف کا اور پیری مریدی کا ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. اس سلسلے کو ہمارے بزرگوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. آپ ہی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو مرشد تھے یہاں کے وہ ادب و احترام
کہ ایسی اعلیٰ تعلیم دیتے تھے جو تعلیم کم ملا کرتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب بزرگوں سے جو چلی آ رہی ہے یہ چیزیں، اب میں کس طرح آپ کو بتاؤں ادب و احترام۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز تھی، تبرک کا تھوڑا سا حصہ زمین پر گر گیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی ہمیں ادب سکھایا ہے۔ وہ اوپر سے نیچے اترے اور گھٹنا زمین پر رکھ کر کے ہاتھ سے نہیں بلکہ سر جھکایا اور زبان کے نوک سے اس حصے کو اٹھا لیا کہ غوث پاک کا تبرک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بزرگوں سے جس طریقے سے ہم اپنا ادب والا معاملہ بلند رکھیں گے ویسے ہی ہمیں فیض ملے گا، اور بزرگوں کا فیض ہوگا تو ہماری یہ عبادتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی چمک جائیں گی، اور ہم بھی بزرگوں کے ساتھ یہاں جیسے ہیں وہاں بھی رہیں گے۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ بس اسی پر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ ترقی کی طرف لے جائے، اور یہ صابری مسجد اندر نہیں باہر بھی بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا فرمائے، کیونکہ یہ سب مواقع کرم حاصل کرنے کے ہیں، فیض حاصل کرنے کے ہیں۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان سے ہمارا کنیکشن قائم ہے، ادھر کے فیض و انوار ہمارے اوپر برس رہے ہیں، ایسا تصور لے کر بیٹھیں۔ یہی نیکوں کا ذکر، یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ نے سنا ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین جند من جنید اللہ، نیکوں کا ذکر یا اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ اس لیے نیکوں کا ذکر، اپنے پیران اعظام کا ذکر قائم رکھیں گے انشاءاللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔